السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچھو کے متعلق۔ بچھو جسے حکمت میں عقرب کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے کافی فائدے ہوتے ہیں جن سے کافی لوگ انجان ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ تمام فائدے بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سا بچھو ہوتا ہے، کون سی قسم کا بچھو ہوتا ہے جو حکمت میں ہم دوا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اسے کس طرح دوا میں استعمال کیا جاتا ہے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا مجون عقرب بنانے کا طریقہ اور ساتھ ہی روغن عقرب کا بھی طریقہ۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، عقرب کی کئی ساری اقسام ہیں دنیا میں، لیکن صرف 3 قسم کے ایسے بچھو ہیں جن کو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت کے لحاظ سے ان کو ہی اچھا مانا جاتا ہے اور ان کے علاوہ کسی اور بچھو کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ان میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ بچھو سیاہ کا ہے، جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں بھی 2-3 اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے اچھا جو بچھو ہے وہ باریک اور چپٹا ہوتا ہے۔ اس کی جو چپٹیاں ہوتی ہیں آگے والی 2 وہ بھی باریک ہوتی ہیں اور دم بھی اس کی باریک ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ زہریلا مانے جانے والا بچھو ہوتا ہے۔ باقی جو بلیک کلر کے بچھو ہوتے ہیں جن کی پونچھ اور آگے والی چپٹیاں موٹی ہوتی ہیں، انہیں اتنا زیادہ زہریلا نہیں مانا جاتا، تو لہٰذا یہ والا بچھو جو باریک ہے یہ معجون میں اور مختلف تلاؤں میں اور روغنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ نہ ملے تو اس کی جگہ پھر یہ والا سرخ بچھو جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بچھو سیاہ سے آدھی پاور رکھتا ہے، تو اس لیے اس کی مقدار دگنی رکھنی ہوتی ہے دواؤں میں، تبھی دواؤں میں جو طاقت ہے وہ پوری رہتی ہے۔ تو آخر میں دوستو، جو تیسری قسم کا بچھو ہے وہ یہ زرد ہے۔ یہ زرد قسم کے بچھو آپ کو عام مل جائیں گے، جگہ جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اسے اندرونی طور پہ استعمال نہیں کرتے، مطلب معجون وغیرہ میں یہ یا اس کی کوئی اندرونی خوراک کے لیے کوئی دوائی تیار نہیں کی جاتی، یہ بیرونی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان کا صرف طلا میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کس طرح کا بچھو ہمیں معجون میں اور مختلف دواؤں میں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ سیاہ بچھو سب سے اچھا بچھو ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ سیاہ قسم کا بچھو کہاں پایا جاتا ہوگا۔ تو دوستو، یہ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جہاں پہ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بچھو رہتے ہیں، اور جب دن کی گرمی ہوتی ہے تو یہ سائے کی تلاش میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے نیچے ٹھنڈک والی جگہ پہ یہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ جب ان کا شکار کرنے نکلتے ہیں دن میں تو وہ مختلف قسم کے پتھروں کو اٹھا کے چیک کرتے ہیں، جس پتھر کے نیچے یہ مل جائے اسے اٹھا کے جمع کر لیتے ہیں۔ اور جو سرخ قسم کا بچھو ہے دوستو، وہ صحرائی بچھو ہوتا ہے، وہ ریگستانی علاقوں میں سے ملتا ہے۔ اس کا شکار کرنے کے لیے لوگ رات کو نکلتے ہیں اور نیلے قسم کی لائٹ لے کے نکلتے ہیں۔ وہ ایک طرح کی لائٹ ہوتی ہے دوستو جو جلا کے لوگ ادھر ادھر لائٹ لگاتے ہیں، اور جو ہی بچھو پہ پڑتی ہے تو بچھو سے ایک سفید قسم کی روشنی ریفلیکشن کے طور پہ نظر آتی ہے، تو لوگ انہیں آسانی سے ڈھونڈ کے پکڑ لیتے ہیں۔ اور زرد قسم کا بچھو بھی اسی طرح سے شکار کیا جاتا ہے، وہ بھی ریگستان میں رہتا ہوتا ہے اور وہاں سے ہی پکڑا جاتا ہے۔ اہل حکمہ کا دوستوں کہنا ہے کہ کسی قسم کا بھی بچھو اگر آپ کو لڑ جاتا ہے تو آپ اسی جگہ اسی بچھو کو کچل کے باندھ دیں، تو 2-3 منٹ میں وہ اپنا زہر واپس کھینچ لیتا ہے۔ اگر آپ اسے کچل کے نہ لگانا چاہیں تو آپ اس کا اگر پیٹ چاک کر دیں، اور وہ چاک کیا ہوا پیٹ والی سائڈ اسی زخم پہ جہاں وہ اس نے اپنا ڈنک مارا ہے، آپ اگر اسے باندھ دیں تو 2-3 منٹ میں وہ اپنا تمام زہر جو ہے اپنے آپ میں کھینچ لے گا اور آپ کو جو ہے سکون ہو جائے گا۔ تو یہ دوستو بہت کمال کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی بچھو اگر لڑ جاتا ہے تو آپ اسی بچھو کو پکڑ کے یا تو کچل کے اسی زخم پہ لگا دیجئے، یا اس کا پیٹ چاک کر کے آپ باندھ دیجئے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بچھو کا جو زہر ہوتا ہے وہ واپس اسی میں ابزورب ہو جاتا ہے اور آپ کی جان بچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں جن کی وجہ سے اسے بے مثال مانا گیا ہے، جیسا کہ گردہ اور مثانہ کی پتھری کو توڑنے کی غرض سے اس کی مجون عقرب تیار کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو، ایسے ہی اسے اگر جلا لیا جائے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شامل کر کے اس کا استعمال کیا جائے تو پھر بھی گردہ اور مثانہ کی پتھری جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک روغن تیار کیا جاتا ہے جو کہ وجع المفصل کی جو دردیں ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک قسم کا روغن تیار ہوتا ہے دوستو جو کہ لقوہ اور فالج کے لیے بہترین چیز ہے،
اور اس کا ایک اور طلا تیار کیا جاتا ہے جو کہ بواسیری مسوں کو ساکن کرنے اور انہیں گرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے دوستوں کہ بواسیری مسیں جو ہیں وہ خشک ہو کے مردہ ہو کے خود ہی گر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے دوستوں اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو کہ آج میں آپ کو اس کی دو جو خاص چیزیں ہیں معجون اقرب اور روغن اقرب وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو اس کا مزاج پہلے درجے میں سرد اور تیسرے درجے میں خشک ہے، اور اس کی جو خوراک مقدار ہے بچھو کی وہ 1 رتی سے لے کے 2 رتی تک ہے، اگر اس کی خاکستر یا اسے ویسے استعمال کرنا ہو۔ تو اب باری آتی ہے دوستوں معجون اقرب کی۔ اصلی معجون اقرب میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور اسے کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ تو اس معجون میں دوستو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے بیخ کا کنج، جسے اردو میں پوپوٹن کے بیج بولتے ہیں، اور یہ آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گے۔ اس کا وزن جو ہے 33 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جنتیانا ہے دوستو، جو کہ جینٹینا کے درخت کی جڑ ہوتی ہے سرخ قسم کی، اور یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی۔ اس کی پہچان دوستو یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اسے چبائیں گے تو آپ کے منہ کا ذائقہ بالکل میٹھا ہو جائے گا اور اگلے ہی پل آپ کا منہ کڑوا ہو جائے گا، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے دوستو۔ تو اس کا وزن آپ نے لینا ہے 26 گرام۔ اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر پہ ہے جند بدستر۔ اس کے متعلق میں نے آپ کو ایک ویڈیو شیئر کر رکھی ہے، آپ اس ویڈیو کو ہمارے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں اس جند بدستر کے متعلق مکمل انفارمیشن ہے۔ تو اس جند بدستر کا آپ نے وزن لینا ہے 28 گرام۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے دوستو بچھو سوختہ۔ یہ بچھو سیاہ قسم کا ہے، اگر آپ نے سیاہ قسم کا نہیں ملتا تو سرخ قسم کا ڈالنا ہے، تو اس کا وزن آپ نے اس سے دوگنا کرنا ہے۔ سیاہ قسم کے بچھو کا وزن ہے 21 گرام، اور اگر یہ نہ ملے تو اس کی جگہ سرخ قسم کا بچھو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، جسے آپ نے 42 گرام شامل کرنا ہے۔ تو فی الحال یہ بچھو سیاہ ہے، اس کا وزن ہے 21 گرام۔ آگے ہے فلفل سیاہ جس کا وزن 16 گرام، فلفل سفید ہے 16 گرام، زنجیل ہے جس کا وزن ہے 7 گرام۔ تو دوستو یہ چیزیں ہیں، یہ آپ نے چیزیں خرید کے اچھی حالت میں بالکل ٹھیک ہوں، اصلی ہوں، تو ان کو آپ نے باریک کر لینا ہے۔ جب ان کا باریک آپ پاؤڈر کر چکے ہوں تو پھر آپ نے شہد آدھا کلو لینا ہے 500 گرام، آدھا کلو شہد میں ان کو شامل کر دینا ہے اور انہیں آپ نے رکھ دینا ہے، اور انہیں 3 ماہ کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کی جو خوراک ہے دوستو 4 رتی سے لے کے 1 ماشے تک ہے، اور صبح اس کو استعمال کرنا ہے، رات کو اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اور اس کا استعمال عرق بادیاں جو کہ سونفوں کا عرق ہوتا ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں، شربت بزوری سے کر سکتے ہیں، یا سادہ پانی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے دوستو کیا ہوگا کہ گردہ مثانہ اور پتے کی پتھری جو ہے وہ جتنی بڑی مرضی ہو، جیسی مرضی ہو، وہ جلد سے جلد 7 دن میں، 10 دن میں، 12 دن میں، 1 ماہ میں وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ ٹیسٹ کرواتے رہیں، جب وہ ختم ہو جائے تو اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ تو یہ تھی دوستو معجون اقرب۔ اب ہم چلتے ہیں روغن اقرب کی طرف کہ روغن اقرب کیا ہے اور اس سے کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ تو روغن اقرب جو ہے دوستو یہ بواسیری مسوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بواسیری مسوں کو خشک کرنے اور انہیں گرانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ مثانے کی پتھری کو توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ پتا اور گردہ کی پتھری کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مطلب اس کے لیے فائدہ نہیں کرتا۔ تو اس میں جو چیزیں ہیں، جو اس میں اجزاء ڈلتے ہیں وہ دوستو یہ ہیں کہ اقرب سیاہ، ریون چینی، ناگر موت، جنتیانا رومی، پوست بیخ کنیر سفید، یہ 5 چیزیں ہیں دوستو جو آپ نے 3 تولہ لینی ہیں۔ دوبارہ سے سن لیں، اقرب سیاہ، ریون چینی، ناگر موت، جنتیانا رومی، پوست بیخ کنیر سفید، تمام چیزیں 3 تولہ آپ نے لینی ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو ہے روغن بادام تلخ، جسے کڑوے باداموں کا تیل کہتے ہیں، وہ آپ نے نصف سیر لینا ہے، آدھا کلو مطلب 500 گرام۔ اور اس کو تیار کرنے کا دوستو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک صاف کانچ کی بوتل لینی ہے، اور اس میں آپ نے
یہ عقرب سیاہ، ریون چینی، ناگر موت، جنتیانا رومی اور پوست بیخ کنیر سفید، یہ آپ نے باریک پاؤڈر کر کے اس میں ڈالنی ہے شیشی میں، اور پھر اوپر سے آپ نے یہ کڑوے باداموں کا تیل ڈال دینا ہے اس بوتل میں، اور اس بوتل کا منہ بند کر کے آپ نے اچھی طرح سے اسے ہلا کے گرمیوں کی تیز دھوپ میں 1 ہفتہ آپ نے رکھ چھوڑنا ہے۔ 1 ہفتہ رکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو چھان لینا ہے، اس روغن کو کسی اور بوتل میں آپ نے رکھ لینا ہے سنبھال کے۔ اب یہ روغن تیار ہے، اب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ ایک روئی کا پھمبا لیں گے، چھوٹا سا روئی کا ٹکڑا لے کے اس پہ آپ تھوڑا سا تیل لگا کے یہ بواسیری مسوں پر اچھی طرح سے لگا دیں گے۔ اسی طرح آپ دن میں 2-3 مرتبہ لگا دیا کریں، اور اللہ کے کرم سے تھوڑے دنوں تک یہ بواسیری مسیں جو ہیں مردہ ہو کے گرنا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو مثانہ کی پتھری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پیشاب کرنے والا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں اس کے 2-3 قطرے جو روز کے ٹپکا دیا کریں پیشاب کرنے کے بعد، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی مثانے کی جو پتھری ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی۔ تو یہ تھے دوستو اس کے فائدے اور اسے بنانے کا طریقہ۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو مجون عقرب میں یا روغن عقرب میں، تو آپ ہم سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے، تو انشاءاللہ اس کا رپلائی ہم آپ کو کر دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کی کام آ سکے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔